الله يا رسول الله، الله يا حبيب الله، الله يا رسول الله، الله يا حبيب الله. الصبح بدا من طلع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے چینل فقیر مدینہ پر خوش آمدید کہتے ہیں. نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. حضرت گرامی، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم جب کسی خاص سفر کا ارادہ کرو تو 3 مساجد کا ارادہ کرنا. نمبر 1 مسجد حرام جو کہ مکہ شریف میں واقع ہے. نمبر 2 مسجد نبوی شریف جو کہ مدینہ طیبہ میں واقع ہے. اور نمبر 3 مسجد اقصی شریف جو کہ فلسطین میں واقع ہے. حضرت گرامی، ان تینوں مساجد کے درجات اور ان کے فضائل وراء الورا ہیں. مسجد حرام کی بات کریں تو وہاں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے. مسجد نبی شریف کی بات کریں تو وہاں ایک نماز 50,000 نماز کے برابر ہے. اور مسجد اقصی شریف، اللہ اکبر، یہ وہ مسجد ہے جس کو قبلہ اول بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں 17 نمازیں جس قبلے کی طرف منہ کر کر ادا کی اسے بیت المقدس مسجد اقصی ہی کہا جاتا ہے. حضرت گرامی، یہ وہی مسجد ہے جہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی. آپ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو نماز پڑھائی. یہی وہ مسجد ہے جہاں سے میرے آقا کریم علیہ السلام کی معراج کا آغاز ہوتا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے اس مسجد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ اس مسجد میں نماز پڑھتا ہے اسے 1,000 نماز کا ثواب دیا جاتا ہے. 1,000 نماز کا ثواب دیا جاتا ہے. ایک صحابیہ نے آقا کریم علیہ السلام سے مسجد اقصی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہاں 1,000 نماز جتنا ثواب ہے. تو اس نے کہا میں وہاں نہیں جا سکتی. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم وہاں نہیں جا سکتی، وہاں دیا ہی بیچ دو، وہاں دیا بیچ دو، تمہاری حاضری دیے سے لگ جائے گی. جہاں کی حاضری آقا کریم علیہ السلام کو اتنی پسند ہے اسے مسجد اقصی شریف کہا جاتا ہے. حضرت گرامی، مسجد اقصی شریف جب آقا کریم علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے نا تو یہود و نصارہ آپ سے سوال کرنے لگے. کفار آپ سے سوال کرتے تھے کیونکہ انہوں نے مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی. تو وہ پوچھتے کہ آپ مسجد اقصی گئے ہیں، آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے، تو بتائیے مسجد اقصی کے کتنے کھڑکیاں دروازے ہیں، کتنے دروازے ہیں اس کے، کتنے اس کی کھڑکیاں ہیں، کتنے اس کے پلر ہیں. تو قربان جائیے
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت نے علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مسجد اقصی شریف لا کے کھڑی کر دی. فرمایا اے میرے پیارے محبوب اس مسجد کو دیکھ کر ان کے سوالات کے جواب دیتے رہو. اگر یوں کہیں عشق کی بات محبت کی بات تو غلط نہیں ہوگا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے مسجد اقصی شریف, دوسری مرتبہ مسجد اقصی شریف میری آقا کی زیارت کے لیے آ گئی. ایک دفعہ آقا گئے اور دوسری دفعہ وہ خود آ گئی مدینے. سبحان اللہ, یہ بہت بڑی بات ہے. اور وہ مسجد اقصی شریف کا نظارے, وہ حال, وہ دیکھنے کو آج مسلمان لوگ ترستے ہیں. آج وہاں ظلم کی جو انتہا ہے, اللہ اکبر, انسان بیان نہیں کر سکتا کہ وہاں کتنے بم برسائے گئے, فلسطین پر کتنا ظلم کیا گیا, مسلمانوں پر کتنے مظالم ڈھائے گئے, یہاں تک کہ ہاسپٹلوں میں بھی بمباری کی گئی. میں پوچھتا ہوں ان گندے انگریزوں سے کہ کہاں ہیں ان کی وہ حقوق کی تنظیمیں؟ کتے بلیوں کے حقوق کا ان کو پتا ہے, ایک جانور کے حقوق کا ان کو پتا ہے, مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں. کہاں گئے ان کے یہ حقوق کی تنظیم؟ اللہ غارت کر دیں اسرائیل کو. اور اگر عام عوام یا مولوی طبقہ اگر اسرائیل کے بارے میں کچھ کہتا ہے نا تو لوگ باتیں کرنا شروع کرتے, لو جی مولوی صاحب مسجد وچ بیٹھ کے نا سیاست کر رہے ہیں تو مولوی صاحب گالیاں بک رہے ہیں. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح آپ کی زبان سے نکلا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کا ناجائز بچہ ہے, ناجائز بچہ ہے اسرائیل امریکہ کا. اتنے کم ظرف لوگ ہیں یہ. لیکن آج کل ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا بھی ضمیر, ہم بھی صرف نام کے مسلمان رہ گئے, نام کے مسلمان. ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال ہی کوئی نہیں. ہم سے تو اتنا بھی نہیں ہو رہا کہ ہم ان کی پروڈکٹس ہی چھوڑ دیں. ہم سب کچھ وہی ان کا کھا رہے ہیں, ان کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. یہ بس انسان کے ضمیر کی اندر کی بات ہوتی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکو, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو اس کو دل میں تو برا جانو. اور یہ دل میں جو برا جاننا ہے نا, یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے, کمزور حصہ. اللہ نے تمہیں زبان دی ہے, سب کچھ دیا ہے, تم ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے ایک بھی بیان تم سے نہیں دیا گیا, ایک بھی سخت بیان نہیں دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ تم بزدل ہو, تم سے کچھ نہیں ہو سکتا. دعا بس کر سکتے ہیں ہم عام عوام, صرف دعاؤں میں یاد رکھ سکتے ہیں اپنے مسلمان, اپنے فلسطین بھائیوں کو, بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں آپ دیکھنے والے تمام ناظرین سے یہی گزارش کر رہا ہوں, چھوڑ دیں اسرائیل کی پروڈکٹس کو, چھوڑ دیں سب کچھ, پاکستان کے پروڈکٹس استعمال کریں. یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم جا کر ان کی مدد کریں, ہمارے پاس اتنے ذرائع موجود نہیں, لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم ان سے یوں نفرت کا اظہار کریں کہ ان کی چیزوں کو چھوڑ دیں, اپنی چیزیں استعمال کریں. دعا ہے کہ رب العالمین اسرائیل کو تباہ و برباد فرمائے اور فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا فضل فرمائے, ان پر رحم فرمائے, ان پر اپنی شفقت اپنی مہربانی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اور ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے. سب نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے, آمین ضرور لکھنا ہے. جب 40 بندے مل کر کسی مجلس میں بیٹھے ہونا تو ان میں سے کوئی ایک بندہ اللہ کا نیک برگزیدہ بندہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے اللہ ان 40 کا بھی بیڑا پار کر دیتا ہے اور دعاؤں کو شرف قبولیت فرماتا ہے. تو آپ ماشاءاللہ ہمارے چینل پر کافی حضرات ہیں, تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ کے بھیجنا ہے. جو فلسطین سے محبت کرتا ہے, ظاہری سی بات ہے ہمارا وہ قبلہ اول ہے مسجد اقصی شریف, ہمیں وہ دل و جان سے پیارا ہے, تو ہم نے اس سے محبت کا اظہار یوں ہی کر سکتے ہیں. ہم دعا کریں
کہ رب العالمین ہمیں مسجد اقصی شریف میں سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔